لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ستائش، بزرگی، بڑائی، تعریف و توصیف کے بعد صلاۃ و سلام اور اللہ کی رحمت نازل ہوں آقائے نامدار، تاجدار مکی و مدنی، پیغمبر آخر الزماں جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و صلاح کے بعد میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کی اس مبارک نشست کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے فضائل اور اس کی شروط، اس کی شرطیں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے فضائل اور اس کی شرطیں. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے بے شمار فضائل اور مناقب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیے ہیں. لیکن وہ فضائل کیا ہیں ہم میں سے اکثر افراد شاید و باید جانتے اور سمجھتے ہیں. کلمہ طیبہ ایسا کلمہ ہے، پاکیزہ کلمہ، مبارک کلمہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد آیات میں بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کا ذکر جمیل فرمایا. اللہ کا شکر، اللہ کا فضل و احسان کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ شعور اور یہ ادراک ہونا چاہیے کہ کلمہ طیبہ کی فضیلت کیا ہے، اس کی منقبت کیا ہے، اس کی حیثیت اور مقام کیا ہے، اور شریعت میں، دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے ذریعے سے ہم اہل اسلام سے تقاضا کیا کیا ہے، مطالبہ کیا کیا ہے. تو پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کلمہ توحید، کلمہ اخلاص، کلمہ فضل، لا الہ الا اللہ، یہ دین اسلام کا پہلا رکن ہے، دین اسلام کا پہلا رکن ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، ان 5 میں سے پہلی بنیاد یا پہلا ستون کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. اسلام کی کل 5 ارکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ کون بھائی بتائیں گے؟ جی، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور دوسرا روزہ، حج، زکوٰۃ،
روزہ کیا؟ روزہ نہ رکھنا، رکھنا، اچھا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور کیا ہے؟ حج کرنا۔ پوری بات بولیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، اور طاقت ہونے پر حج کرنا، یہ 5 ارکان ہیں۔ 5 ارکان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور اس کی گواہی دینا۔ کلمہ طیبہ کی گواہی زبان سے بھی ہو، زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، اور کلمہ طیبہ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا۔ ہم کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ آپ کو نیند آ رہی ہے، اور آپ کو کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمیں پریکٹیکل طور پر عملی تطبیق کیسے انجام دینی ہے، وہ ہے نماز کو پڑھنا، 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا، قائم رکھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ارکان اسلام ہیں، دین کے ارکان ہیں، اور ان ارکان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہمیں روشن ہدایات اور ربانی تعلیمات الگ سے دی ہیں جو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنا، ہاں، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، صبر کرنا، اور پتہ نہیں ایمان، ہاں، عمل صالح، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں پہلی بات جو بتائی ہے کہ یہ کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے جو دین اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسری بات کہ یہ کلمۃ الصدق ہے، کلمۃ الصدق، سچائی کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ یقیناً وہ شخص جس کو ہم اور آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ شخص جو سچائی لے کر کے آیا، اور وہ شخص جس نے اس سچائی کو تسلیم کیا، تصدیق کی، اس کو مانا، اس کا اقرار کیا، اولئک هم المتقون، حقیقت میں یہ ایسے ہی لوگ تقوی والے لوگ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کلمۃ الصدق ہے۔ تیسری بات اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول اور پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، سب کو یہی کلمہ دے کر کے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، پیغمبر آئے، سب لوگوں نے اسی کلمہ کی طرف اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سمجھ بات آئی؟ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے پاس ہم نے یہی وحی کی کہ اللہ کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں ہے۔ یہ تیسری فضیلت۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے، کلید ہے، جنت کی کنجی ہے۔ سمجھ بات آئی؟ جنت کی کنجی کیا چیز ہوتی ہے؟ جنت کی کنجی جانتے ہیں نا؟ چابی، مفتاح۔ تو ایک تابعی ہیں وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ
یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی چابی قرار دیا. تو کہا سوال کرنے والے نے کہ اگر یہ کوئی شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کہا نہیں، کوئی ایسی چابی نہیں ہوتی ہے جس کے دندانے نہ ہوں. دندانے جانتے ہیں نا، ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اور کلمہ طیبہ کے دندانے کیا ہیں؟ صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج اور جو بھی دین اسلام کی تعلیمات ہیں وہ اس چابی کے دندانے ہیں. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینے سے ہم مسلمان ہو گئے، جنت کے مستحق ہو گئے اور چھلانگ مارتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. نہیں، کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ امور، کچھ اعمال کا مکلف کیا ہے. ان امور کو انجام دینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، نہیں تو کلمہ کو مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ بات آئی؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ جنت کی کنجی تو ہے، لیکن اس کنجی کے دندانے بھی ہیں، اس کنجی کے اندر دندانے بھی ہیں، اور ہر مسلمان کو اس کا پاس و لحاظ کرنا ضروری ہے. یہ چوتھی بات. پانچویں فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص اگر دین اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کلمے کا اقرار کرنا اس کے لیے ضروری ہے. زبان سے بھی اور دل سے بھی اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے، دل سے بھی. میں بات کروں گا انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے چھٹی فضیلت یہ ہے اس کلمے کی کہ اللہ نے اس کلمے کو الکلمۃ الوثقی، العروۃ الوثقی کہا قرآن کے اندر. العروۃ الوثقی کہ یعنی یہ مضبوط بندھن ہے، مضبوط بندھن ہے. اسی کلمے کی بنیاد پر ہم پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، سری لنکن اور کہاں کہاں کے لوگ ایمانی اخوت کے رشتے میں بدھے ہوئے. نہیں تو مختلف کوئی جغرافیائی انداز سے، کوئی رنگ و نسل کے اعتبار سے، کوئی برادری کے حساب سے، کوئی بین الاقوامی اور ملکی پیمانے پر ہم آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اللہ نے اس کلمے کی بنیاد پر ہمیں بھائی چارے کے رشتے میں باندھ دیا. تو یہ العروۃ الوثقی ہے جس کی بنیاد پر کوئی بھی مسلمان کہیں کا بھی ہو، کیسا بھی ہو، کسی برادری کا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعیت کے بندھن میں بندھا ہوا ہے. اگر آج کے دور میں ہم گروہ بندی، اختلافات، مشاجرات، لڑائیاں، عصبیتیں چھوڑ کر اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، مضبوط ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مطلب کیا ہے کہ عبادت ہم صرف اسی کی کریں. کون؟ جو ہمارا خالق، مالک، رازق، حکیم اور ہمارا مربی، پالنہار ہے، اور عبادت اس کی کریں. اور طریقے عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم عبادت اس کی کریں، اور محمد الرسول اللہ کی جب ہم گواہی دیتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں طریقہ کس کا تلاش کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سمجھ بات آئی؟ اسی طریقے سے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ البراءۃ من الشرک و اہلہ. شرک سے جب ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنی براءت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم شرک سے اور شرک والوں سے ہم بری ہیں. ہمارا تعلق شرک سے، کفر سے اور اہل شرک سے نہیں ہے. سمجھ بات آئی؟ تو یہ اس کلمے کے فضائل اور مناقب ہیں. اس کلمے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کی،
میں نے اس کا سرسری طور سے تمہیدی طور پر آپ کے سامنے بیان کیا۔ پہلی چیز کہ رکن من ارکان الاسلام، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسری چیز یہ کلمہ توحید ہے۔ تیسری چیز یہ وہ کلمہ ہے کہ اللہ نے اسی کلمے کو دے کر کے سارے انبیاء کو بھیجا۔ سارے انبیاء نے اپنی قوم کے لوگوں کو اسی کلمہ کی طرف دعوت دی، بلایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود بہت ہیں لیکن سچا معبود، حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیے جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ معبود حقیقی کوئی نہیں ہے۔ معبود تو بہت ہیں، ہندوؤں کے ہاں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے ہندوؤں کے ہاں، اور ایسے ہی ہر قوم، ہر مذہب کے اندر جو مسلم قوم کے علاوہ جو قومیں ہیں ان کے ہاں بے شمار معبودوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کلمے کی ایک فضیلت میں نے یہ بتائی کہ یہ شرک سے براعت کا اظہار ہے، یہ العروۃ الوثقی بھی ہے، اور یہ کلمہ جنت کی کنجیوں میں سے کیا ہے؟ ایک کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے، اور اس کنجی کے اندر دندانے ہیں۔ اس کلمے کے تعلق سے ہم اور آپ مغالطے میں پڑے رہتے ہیں، سوء فہم کے شکار ہیں۔ چون گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الہ را، فارسی کا شعر ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، میرے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میرے جسم کے اندر ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، جسم کانپ اٹھتا ہے۔ کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد ہمیں کن کن مشکلات سے گزرنا ہوگا، کن کن مصائب اور مزاحمتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو، اس کی شرطوں کو اور ان امور کو انجام دینا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ نہیں تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، امیہ بن خلف، نضر بن الحارث، ولید بن مغیرہ، وہ صنادید قریش، بڑے بڑے کافر مشرک، سب جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، سب مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ کیونکہ جب ان کے اوپر مشکلات آتی تھیں تو اس وقت اپنے وہ 360 دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر، مورتیوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کی طرف توجہ کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ سمجھ بات آئی؟ استعانت، مدد اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جب یہ کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں اور موجوں کا طوفان ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اس وقت یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے ہیں اور دعوا اللہ مخلصین، تو اللہ کو خالص دل سے، سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، وہ ساحل پر آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ بات آئی؟ تو ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا حاکم، ہمارا مربی، ہمارا منعم ہے، تو عبادت بھی اسی کی حقیقت میں ہونی چاہیے، یہ گر نہ جائے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی کچھ شرطیں بیان کی ہیں۔ شرط، ان شرطوں کو سمجھنا ضروری ہے، ان شرطوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ کلمہ طیبہ کا وظیفہ پڑھیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ افضل الذکر بھی ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر بھی ہے، یعنی سب سے بلند اور سب سے خوبصورت، سب سے مبارک ذکر ہے یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ جانتے ہیں اس چیز کو،
کہ یہ کلمہ افضل الذکر. آپ لوگ آگے بیٹھ جاؤ بھائی, دروازہ کھول کر کے آگے آؤ نا. کیوں ہمیشہ آگے رہنا چاہیے, ہر چیز کے اندر خیر کا کام ہے, آگے آؤ, سبقت کرنی چاہیے. اور دوسری چیز, اللہ تعالی نے جو شرط بیان کی ہے کلمے کے اقرار کے ساتھ ساتھ, جو شرط بیان کی ہے, اس میں پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کو اس کلمے کا معنی اور مفہوم معلوم ہونا چاہیے. نہیں تو ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, حتیٰ کہ ابو طالب سب جانتے تھے کہ اس کلمے کے اندر حقیقت میں جو دعوت دی گئی ہے, اگر صرف مسلمان ہم جیسے مسلمان ہونا ہوتا تو لوگ اس کلمے کو پڑھ لیے ہوتے. آج ہمارا حال کیا کہ ہم کلمہ گو مسلمان, خوشی اور غمی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور جب مشکلات آتی ہیں, اللہ اولاد نہیں دے رہا ہے, رزق میں برکت نہیں آ رہی ہے, اور اسی طریقے سے تجارت اور کاروبار مندہ ہو گیا, ٹھپ ہو گیا ہے, تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کے مزاروں, درگاہوں, خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں. سمجھ بات آئی؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں, آپ ذرا سوچئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ضرورت تھی, 90 سال کے ہو گئے, اولاد نہیں ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اولاد مانگی, کس سے مانگی؟ رب حب لی من الصالحین. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں نے آ گھیرا, انہوں نے شفا مانگی, کس سے مانگی؟ اللہ سے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہم اور آپ دنیا کے اندر رزق میں برکت چاہتے ہیں, منصب چاہتے ہیں, اور ہم ملازمت کے طلبگار ہوتے ہیں. آپ دیکھو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ملک مانگا, بادشاہت مانگی, کس سے مانگی؟ رب حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی. اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی, جنت کے اندر ایک درخت کو کھا لیا اور اپنے گناہ کا احساس کیا, کس سے دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا جب وہ اپنی قوم سے بھاگ کر کے کشتی پر سوار ہو کر سمندر کے راستے پر چلے, اور اس کے بعد دریا کے اندر کود گئے اور مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا, تو کس سے دعا کی؟ اللہ سے. لا الہ الا انت, یہ ہے کلمہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایسے ہی سارے انبیاء, سارے پیغمبروں نے جس کو جس چیز کی ضرورت پڑی اللہ کو پکارا. تو پہلے ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہم جو کلمہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کلمے کا معنی اور مفہوم کیا. اللہ نے اسی لیے فرمایا سب سے پہلے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے محبوب پیغمبر, آپ کو علم ہو اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ سچا اور حقیقی معبود کوئی نہیں. سمجھ بات آئی؟ آپ کو حکم دیا اللہ نے کہ فعلم, آپ اس بات کا علم رکھو, آپ جان لو کہ اللہ کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کے یہ حکم ہم تمام لوگوں کو دیا. ہمیں بھی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے. دوسری چیز کہ صدق دل سے, دل کی سچے دل سے ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے, کلمے کا سچے دل سے, دل کی گہرائی سے. یہ نہیں کہ زبان سے گردان لگا رہے ہیں اور وظیفہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور دل کے اندر شرک کی خباثت, شرک کی آلودگی, شرک کی گندگی موجود ہے. نہیں, صدق دل سے, سچے دل سے ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا آپ کے چچا ابو طالب کے بارے میں کہ چچا صاحب فراش ہیں اور آخری سانسیں چل رہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن تھے, وہ ہمدرد تھے, چچا
ابو طالب بڑے ہمدرد، بڑے محسن، بڑے کرم فرما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر جب تک وہ زندہ تھے ابو طالب اپنی زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں، ہمدردی میں پیش رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ پیارے چچا کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ آپ بھاگتے ہوئے آئے، دیکھا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے جو مشرک تھے، کافر تھے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لجاجت، بڑی منت سماجت کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا کہ اے چچا قل لا الہ الا اللہ، اے چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دو، کلمتن وحاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، اس کلمے کی بنیاد پر میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پکڑوں گا، دلیل پکڑوں گا۔ اور اگر آپ کو عار آتی ہے، عار محسوس ہوتی ہے، حیا آتی ہے کہ ہمارے یہ جو حلقہ احباب، جو میرے دوست ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ میرے کانوں میں ہولے سے، دھیرے سے، آہستہ سے کہہ دو۔ اس کے بعد ابو طالب کے دل میں آیا کہ کہہ دوں، اور کہا کہ بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو کیا ہے؟ آگے بیٹھیں بھائی، آگے آ جائیں، آپ لوگ آگے آ جائیں۔ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اور تیرے پاس یہ جو کلام نازل ہوتا ہے یہ کوئی جنتر منتر والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور تیرے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ کوئی بھوت پریت نہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ جبرائیل ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن مجھے عار آتی ہے، مجھے حیا محسوس ہوتی ہے۔ اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سب ابو طالب سے کہہ رہے ہیں، ابو طالب سردار تھے قریش کے، کہا اترغب عن ملت آبائک یا ابا طالب، اے ابو طالب کیا اتنے بڑے سردار ہو کر کے، رئیس ہو کر کے، چودھری ہو کر کے آپ اپنے سے کم عمر بچے، اپنے بھتیجے کی بات مان لو گے؟ کیا اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھر جاؤ گے؟ دیکھیے یہ ہے عصبیت، یہ ہے عنصریت۔ اس طرح سے شیطان زنگ لگاتا ہے فکر میں، سوچ میں، اور یہ جب طبیعت مقدر ہو جاتی ہے تو انسان خیر اور شر کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا۔ حضرت ابو طالب نے آخری بات جو کہی، کہا بیٹے، بھتیجے، سب میں مانتا ہوں کہ تو سچا ہے، تو امین ہے، تو اللہ کا رسول پیغمبر ہے، لیکن اموت علی دین آبائی، میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے وہ کہتے تھے، مانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے انہوں نے سچے دل سے اس کا اقرار نہیں کیا۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ کس کو دیا جائے گا؟ ابو طالب کو دیا جائے گا، آپ کے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا۔ اور اس ہلکے عذاب کی کیفیت کیا ہوگی جانتے ہیں؟ کہ ان کو جہنم کی آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ اللہ اکبر، آگ کی 2 جوتیاں، اور یہ دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ کی 2 جوتیاں ان کو پہنائی جائیں گی، اور اس آگ کی تپش، حدت، حرارت، تمازت اتنی شدید ہوگی کہ یغلی منہ دماغہ، کہ اس آگ کی 2 جوتیوں کی وجہ سے ابو طالب کا دماغ کھول رہا ہوگا، دماغ کے اندر ابال پیدا ہو رہا ہوگا، جیسے کسی ہانڈی کے اندر پانی رکھ دو اور نیچے سے آگ لگا دو۔ یہ تو دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں، وہ جہنم کی آگ ہوگی، اور کیا کیفیت ہوگی، کتنا دل خراش، جگر خراش، محیط اور خوفناک منظر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
پہلی شرط میں نے کلمہ طیبہ کی کیا بتائی؟ علم ہونا چاہیے. دوسری شرط سچے دل سے اقرار کرنا چاہیے، سچے دل سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اخلاص ہو. اللہ نے قرآن کریم میں اخلاص کے بارے میں بڑی آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے. اخلاص، آپ سچے دل سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، اس کلمے کے تعلق سے آپ مخلص نہیں ہیں. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو پروگراموں میں کہ میرے بھائیوں، آپ لوگ، ہم سب لوگ پہلے اپنے لیے مخلص ہو جائیں، اپنے لیے مخلص ہو جائیں. اگر آپ اپنے لیے مخلص نہیں ہیں تو آپ اللہ کے لیے مخلص نہیں ہو سکتے. آپ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ اپنی زندگی کے ٹارگٹ اور نصب العین کو سمجھو. جو آپ کا پرپز آف کریشن ہے، جس مقصد کے لیے آپ اس دنیا کے اندر وجود میں لائے گئے ہیں، اس مقصد کو اگر نہیں سمجھ سکتے تو پھر آپ اللہ کے لیے مخلص نہیں ہو سکتے. مخلصین لہ الدین، اللہ نے سورۃ البینہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے، اصحاب تقوی، پاک طینت، پاک باز لوگ اپنے دین کو، دین اسلام کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں. اور اس دین کے اندر اگر تھوڑی سی بھی آمیزش ہو جائے، آپ کی خواہشات، آپ کی منچاہتیں داخل ہو جائیں، تو پھر وہ دین خالص نہیں رہ جاتا. زمزم کا پانی اگر اس کے اندر 2 قطرہ دوسرا پانی ملا دیا جائے تو وہ زمزم کا پانی خالص نہیں رہ جاتا. دودھ خالص، خالص گھی، خالص دودھ، اس کے اندر آپ عرق گلاب ملا دو، اس کے اندر شربت روح افزا ملا دو تو وہ دودھ خالص دودھ نہیں رہ جاتا. اسی طریقے سے یہ دین خالص، اگر آپ اس دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ دین قرآن میں اور حدیث میں کس انداز سے بیان کیا گیا ہے. آپ اپنی منچاہتوں کو، کوئی چیز بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بظاہر بڑی مبارک ہے، بظاہر بڑی پاکیزہ ہے، آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب نے، ہمارے امام صاحب نے، ہمارے قبلہ نے، ہمارے حضرت نے بیان کیا ہے اور اس کی کوئی دلیل قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے، تو وہ چیز دیکھنے میں کتنی بھی خوبصورت تو نہ ہو، وہ دین نہیں بن سکتی. دین نہیں بن سکتی کسی کی بھی بات ہو جب تک کہ اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ دین، خالص دین وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں، جو اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہ تیسری شرط ہے. پہلی شرط میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، علم. دوسرا صدق، دل سے، دل کی سچائی سے، سچے دل سے. اور تیسری چیز کہ آپ کے اندر اخلاص ہو. چوتھی بات، چوتھی شرط ہے انقیاد. انقیاد کا معنی ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، انقیاد کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو اس دین کے حوالے کر دو، سپرد کر دو، سرنڈر کر دو اپنے آپ کو اس دین کے لیے. ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری بود و باس، ہماری نشست برخاست، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری خورد و نوش، ہمارا لباس، ہماری پوشاک، ہمارا ہنسنا رونا، سونا اور جاگنا، ہمارا اندرون، ہمارا بیرون، ہمارا عقیدہ، ہماری فکر، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری سیرت، ہمارا اخلاق، ہمارا لین دین، طرز تمدن، طرز معاشرت خالص قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو مکمل طور سے اللہ کے حوالے کر دینا، یہ ہے دین اسلام. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب پیغمبر، آپ اعلان کرو، آپ خبر کرو، آگاہ کرو لوگوں کو، کیا؟ ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانیاں،
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری پوری زندگی جب سے میں نے آنکھیں کھولی اور آخری سانس تک میری زندگی کی ساری حرکات و سکنات، وَمَمَاتِي، اور میری موت بھی للہ رب العالمین، خالص اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم جہان کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور آپ یہ بھی کہو لوگوں سے کہ مجھے میرے رب نے اسی بات کا حکم دیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سرنڈر کرنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں۔ تو چوتھی بات کیا ہے؟ انقیاد ہونا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی کو تابع کرو، ماتحت کرو شریعت کے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام تر مرضیات، منچاہتیں، خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کے ارمان اور اس کی آرزویں، اس کی ابھیلاشائیں، ہاں اللہ اکبر، اس کی لائق ڈس لائق میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، میرے لائے ہوئے دین کے ماتحت نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو انقیاد یہ بہت ضروری چیز ہے۔ پانچویں شرط ہے یقین۔ یقین یہ نہیں کہ چاروں شرطیں پائی گئیں اور پانچویں شرط آپ کو یقینی نہیں ہو رہا کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، علم بھی ہے، ہاں انقیاد بھی ہے، اخلاص بھی ہے اور صدق دل سے پڑھ رہے ہیں، لیکن یقینی نہیں ہو رہا۔ کتنے لوگ ایسے آپ کو چوراہوں پہ، چائے کی دکانوں پر، ہاں شاپنگ سینٹروں میں ملیں گے۔ یہ دنیا کیسے بنی ہے؟ آٹومیٹک۔ یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ یہ سورج اور چاند کا یہ سسٹم کیسا؟ آٹومیٹک۔ دہریہ الہادی ذہن کے لوگ آپ کو ملیں گے، ارے تو کیسے پیدا ہوا؟ آٹومیٹک۔ تو کیسے پیدا ہوا؟ آٹومیٹک۔ ایک کمپنی جب سوئی بناتی ہے، سوئی، وہ سوئی اس بات کی علامت ہے کہ اس کو بنانے والی کوئی کمپنی ہے کہ نہیں؟ کوئی کمپنی بلیڈ بناتی ہے، پتی جس کو آپ بولتے ہیں، وہ پتی بولتی ہے، وہ پتی بتاتی ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے، کوئی شرکا، کوئی کمپنی ہے جو جس نے مجھے بنایا ہے۔ اور پھر وہ کمپنی جب کوئی سوئی بناتی ہے تو سوئی کے کور پر بتایا رہتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا، اس کو استعمال کیسے کرنا۔ آپ اسی میتھڈ، اسی طریقے پر جب اس کو استعمال کریں گے تب وہ سوئی آپ کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال نہیں کرو گے تو وہ سوئی آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے کیا کرے گی؟ نقصان پہنچائے گی۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو آپ کی زندگی کے بارے میں ہدایات دی ہیں، روشن تعلیمات دی ہیں۔ اللہ نے آپ کے سامنے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر کھول کھول کر کے کچھ امور، کچھ اعمال کا آپ کو مکلف کیا ہے۔ آپ اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے انڈیکیشنز، ہدایات کے مطابق عمل کریں گے، آپ کی یہ زندگی آپ کے لیے کیا ہوگی؟ مفید۔ اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے تو پھر یہ زندگی آپ کی عبث ہے، بیکار ہے۔ جس طرح سے کہ کوئی پتی، کوئی سوئی، کوئی بھی چیز، اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں۔ چائنا کے لوگ، چائنیز کمپنیاں جو ہے کیا بناتی ہیں؟ بچوں کے کھلونے بناتی ہیں۔ وہ کمپنی بچوں کے کھلونے کو بھی جب بناتی ہے تو اس کھلونے کو چھوٹے حجم میں نہیں بناتی، اس کو اس بات کی تشویش اور فکر ہوتی ہے کہیں یہ کھلونا اگر چھوٹا بنایا تو کہیں بچہ اس کو منہ کے اندر نہ ڈال لے۔ سمجھ بات آئی؟ اسی لیے وہ
کوئی بھی کھلونا ہو، کم سے کم اس کا حجم، اس کا مقاس جو ہوتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے تاکہ بچے کے منہ میں نہ جائے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر کوئی نوکدار چیزیں اوپر سے نہیں رکھتے، کہیں یہ بچے کو چبھ نہ جائے، نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، آپ کو اتنا بڑا وجود بخشا ہے، آپ کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو تکریم دی، اعزاز دیا، اس کو احترام بخشا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اس کو تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے فریب میں مبتلا کر دیا؟ کون رب؟ جو رب کریم ہے، رب رؤوف ہے، رب رحیم ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے خوبصورت ڈھانچہ دیا، تجھے وجود بخشا، تیری تخلیق کی، اور الذی خلقک فسواک فعدلک، خوبصورت فگر دیے، اچھا سراپا دیا۔ اللہ اکبر۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور وہ اپنی چاہت سے، اپنی مشیت سے، اپنے منشا سے جس انداز میں، اللہ اکبر، اور جس رنگ و روپ میں، جس قد و قامت میں، جس کیفیت میں تجھے بنانا چاہتا تھا اس اللہ نے بنایا۔ میں بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ، ہاں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، سورۃ القیامہ کے اندر، کہ آیا میرے رسول، میرے محبوب پیغمبر، یہ کافر لوگ آپ کے پاس مردوں کی بوسیدہ ہڈیاں لے کر کے آتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، استہزاء اور تضحیک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد، کیا تیرا رب اس ہڈی کو کل قیامت کے دن پھر دوبارہ انسانی ڈھانچے میں اٹھائے گا، انسانی ڈھانچہ اس کو عطا کرے گا؟ آپ ان سے کہو بلا، کیوں نہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے جو پور ہیں، پور، یہ ریکھائیں، یہ خطوط، یہ لکیریں، سمجھ بات آئی؟ کل قیامت کے دن ہم ہو بہو ایسے ہی بعینہ ہی، اسی کیفیت میں، اسی رنگ و روپ میں، ان انگلیوں کے پوروں کو بھی ایسے ہی کل قیامت کے دن وجود عطا کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں سائنس نے ثابت کیا، یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، سائنس بتاتی ہے۔ آپ آتے ہیں ایئرپورٹ پہ، آپ پاسپورٹ بناتے ہیں، آدھار کارڈ بنواتے ہیں، شناختی کارڈ بنواتے ہیں، آپ کی انگلیوں کے کیا لیے جاتے ہیں؟ تھمب، بسمہ، انگوٹھے کی چھاپ لی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس نے یہ ثابت کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے، ان لوگوں میں سے کسی کے بھی انگلیوں کی ریکھائیں، لکیریں، خطوط، یہ کسی دوسرے کی انگلیوں کے لکیروں کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ اس رب نے کیا تخلیق کی ہے، کیا وجود بخشا، پھر بھی تو کیسے پیدا ہوا؟ آٹومیٹک۔ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ آٹومیٹک۔ یہ سورج اور چاند کا، کہکشاؤں کا، فضاؤں کا، گھٹاؤں کا، ہواؤں کا سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ آٹومیٹک۔ اللہ کے بندے، ایک سوئی یہ بتاتی ہے کہ اس کو بنانے والی کوئی کمپنی ہے۔ یہ پورا سارا جہان، یہ عالم، یہ سنسار، یہ کائنات کی رنگ و روپ، یہ شکلیں، یہ صورتیں، ہمارا اپنا وجود، ہماری اپنی سانسیں، ذرا تصور کیجئے اگر یہ سانس اندر کی اندر رہ جائے اور باہر کی باہر رہ جائے، ہمارا وجود ختم۔ کب ہمارا بلاوا اللہ کی طرف سے آ جائے، کتنا آسان ہو اس کے لیے، صرف سانس روک لے، خلاص، آنکھیں بند، دل کی دھڑکن بند، حرکات و سکنات بند، سوچ اور فکر، ساری چیزیں فائل بند ہو جاتی زندگی کی۔ لیکن اس اللہ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو تعجب کی بات یہ ہے، ہمارے انگوٹھے کی یہ ریکھائیں ہمارے دوسرے انگوٹھے کی ریکھاؤں سے نہیں ملتی۔ ہاتھ کی 10 انگلیاں اور پاؤں کی 10 انگلیاں ایک ہی شخص کی،
ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے. تو کیا رنگ و روپ دیا اس اللہ نے, اور اس اللہ نے ہمیں مکلف کیا کہ بندے تو اگر سرخرو ہونا چاہتا ہے, کامیابی چاہتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں بھی, برزخ میں بھی, آخرت میں بھی معزز اور محترم ہونا چاہتا, تو کیا کر, میری بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزار. تیری زندگی کے حرکات و سکنات میری بھیجی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں ہونی چاہیے. کتنا گنا گزرتا ہے. فجر کی نماز تو بہت بڑی بات ہے, ہم ظہر اور عصر وغیرہ کی نمازوں میں غفلت کے شکار ہیں. کتنے لوگ ہیں آپ کی اس کمپنی میں. میں بارہا نماز کے تعلق سے ہمیشہ آپ کو اور اللہ پہلے کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب نمازوں کا اہتمام کریں. ہم نمازوں کا اہتمام نہ کریں. کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو عائد ہوتا کیا ہے؟ نماز. کلمہ طیبہ ہم نے زبان سے ادا تو کر دیا, لیکن اس کا ثبوت کیا ہے کہ ہم اہل اسلام میں سے ہیں. اس کو ثابت کرنا ہے, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ نماز کا اہتمام. تو میرے بھائیوں, یہ میری طرف سے پہلے میں اپنے لیے یہ پیغام دیتا ہوں, اللہ پہلے کہنے والے کو توفیق دے, پھر آپ تمام بھائیوں کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے آپ کے سامنے 5 شرطیں بیان کی. پہلی شرط کلمہ طیبہ کی علم ہونا چاہیے. دوسری شرط صدق دل سے, سچے دل سے اقرار. تیسری چیز خالص من قلبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص کے بارے میں, کیا فرمایا کہ اللہ تعالی کل قیامت کے دن جب بندوں کو نفسی نفسی کے عالم میں ڈالیں گے تو اس وقت میری شفاعت یہ بھی کلمہ طیبہ کی فضیلت ہے, اس بندے کو بھی حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا خالصا من قلبی, اپنے دل سے خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی, تو اس کے لیے میری شفاعت کل قیامت کے دن حاصل ہوگی. تو اللہ کے واسطے آپ اپنی زندگی کے حرکات و سکنات پر, شب و روز پر, اور آپ اپنی زندگی کے معمولات پر غور کریں کہ ہم کہاں کہاں اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں, دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. یہ 5 شرطیں میں نے بیان کی, 2 شرطیں اور ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر. اور میں بہت جلدی میں آپ لوگوں کے پاس آیا. آپ لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ میں اعلان بھیجتا ہوں ان کے پاس, اشرف چاچا کے پاس اعلان بھیجتا ہوں, اور آپ لوگ اتنے بے حس ہیں, وہاں بھی پروگرام میں نہیں آتے, اور یہاں بھی اگر میں پروگرام بناتا ہوں تو آپ لوگ تھوڑا 5 منٹ 10 منٹ انتظار نہیں کرتے. اور ابھی کتنے لوگ ہوں گے اندر اپنے روم کے اندر بیٹھے ہوں گے اور یہاں پر حاضر نہیں ہوئے. نہیں تو عشاء کے بعد میں آیا نا. اچھا مغرب کے بعد آؤں. تو آپ ہی لوگ تو چاہتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد آؤں. اچھا مغرب کے بعد آؤں, ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی بار. اور کم سے کم وہاں پروگرام میں بھی تشریف لائیے خمیس کے دن. میں نے کئی بار آپ لوگوں کو تاکید کیا, آپ کو اپنے دین سے مربوط ہونے اور منسلک ہونے کے لیے وہ اسلامک سینٹر میں جو پروگرام ہوتا ہے اس کے لیے آپ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ٹائم نہیں نکال سکتے, تو پھر ہماری بے حسی, ہماری غفلت اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر فرمائے. کم سے کم ہفتے میں 15 دن پر ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے خمیس کو. گاڑیاں موجود ہیں, کھانے پینے کا انتظام بھی موجود ہے.